یورمس اور ملنگ کی کہانی کے پہلے حصے میں ہم نے بتایا کہ کس طرح ان کی محبت نے ہر آزمائش کو شکست دی اور آخر کار وہ ایک دوسرے کے ہو گئے۔ لیکن جیسے ہر لوگ کہانی نسلوں سے آگے بڑھتی ہے، ویسے ہی ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ شادی کے بعد خوشی سے جینے لگے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ کہانی نے ایک اور رخ لیا، ایسا رخ جو جدائی، تڑپ اور دل کی گہری وابستگی کی داستان ہے۔ آج ہم آپ کو وہ دوسرا پہلو سناتے ہیں، ایک ایسا قصہ جہاں محبت کو قسمت ہی نہیں بلکہ دل کے سچے رشتے نے آزمایا۔ کہا جاتا ہے کہ ملنگ کی محبت اتنی سچی تھی کہ جب بھی یورمس اس وادی کے قریب آتی جہاں وہ کبھی رہا کرتا تھا تو وہ اس کی موجودگی کو ہوا میں محسوس کر لیتا۔ وہ ایک دم رک جاتا، آنکھیں بند کر لیتا اور آہستہ سے کہتا، یورمس آ گئی ہے۔ حالانکہ اس نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن دل نے پہچان لیا ہوتا۔ اسی گاؤں میں ایک روایتی شادی کی تیاری کی جا رہی تھی۔ عورتیں سینکڑوں چپاتیاں بنا رہی تھیں، نرم گرم اور محبت و روایت سے لبریز۔ لیکن گاؤں والے اب بھی ملنگ کی محبت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک آزمائش رکھی۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو ان 300 چپاتیوں میں سے وہ چپاتی تلاش کرو جو یورمس نے بنائی ہے۔ یہ دل کی ایک آزمائش تھی، ایک ایسا امتحان جو محبت کے اندیکھے دھاگے کو پرکھنے والا تھا۔ ملنگ چپاتیوں کے اونچے ڈھیر کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ چپاتیوں کے اوپر حرکت دینے لگا۔ یکدم وہ رکا، ایک خاموش یقین کے ساتھ اس نے ایک چپاتی اٹھائی۔ یہ والی، یہ یورمس کی ہے، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور سب حیران رہ گئے کیونکہ وہ بالکل درست نکلا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لمحہ یورمس اور ملنگ کی دوبارہ ملاپ کا سبب بنا اور پھر کبھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے۔ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ الگ ہو گئے، صرف یادوں اور اس محبت کی خوشبو کو ساتھ لیے جو کبھی ختم نہ ہوئی۔ مگر ایک بات طے ہے، ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت اپنی چھاپ چھوڑ جاتی ہے۔